آپ دیکھیں کہ بیت المقدس یہ عبادت گاہ تھی. یعقوب علیہ السلام نے عبادت کی، ان کے بیٹوں نے وہاں پہ عبادت کی. یوسف علیہ السلام وہ مصر چلے گئے، وہاں اللہ نے ان کو حکومت نصیب فرما دی. اور اس کے بعد پھر یہ حضرات یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں چلے گئے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہود کی جو تاریخ کا آغاز ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل تھا. ایل جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ، اور اسرا کا معنی ہے عبد. تو اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے بلانے پر اپنے بیٹوں سمیت مصر منتقل ہو گئے تو اب بنی اسرائیل وہاں پہ ایک عرصہ انہوں نے گزارا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سارے واقعات آپ کو وہاں سے یاد دہانی میں کرا رہا ہوں کہ وہاں پر آخر فرعون کی غلامی کے اندر یہ لوگ چلے گئے. یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، فرعون آ گیا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا. اس زمانے تک بنی اسرائیل صحیح العقیدہ تھے، کوئی غلط عقیدہ ان میں نہیں تھا. اس وقت میں اللہ کی توحید پر قائم تھے، نبیوں کی رسالت کو مانتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات نصیب کی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. فرعون اور اس کے سارے لوگ غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے پھر جو آبائی وطن ہے جو فلسطین ہے وہاں پہ آپ واپس تشریف لے آئے. اچھا، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ ابھی جو علاقہ تھا بیت المقدس، تو یہاں پر عمالقہ نامی کافر یہاں پہ قابض ہو چکے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی، ان کو جہاد کا حکم دیا. مگر یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک طبعی کسل مندی، سستی اور کاہلی ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب، آپ اور آپ کا پروردگار وہ جا کے جہاد کر لیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. اب یہ ایسی چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، اور جو قوم اپنے نبی کے دل کو تقدر کرے، مقدر کرے، اسے تکلیف پہنچائے، تو وہ پھر اس پہ بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر یہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکے، اور 40 سال تک ایک وادی کے اندر اللہ نے ان کو مقید رکھا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے. اللہ نے اس قوم کو ایک بار پھر موقع دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کی اگلی نسلیں آ گئی تھی. جو پہلے بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے، تو ان کو جہاد کی ہمت ہوئی، توفیق ان کو مل گئی. تو یوشع علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا گیا، فلسطین واپس حاصل ہوا، بیت المقدس واپس حاصل ہوا. تو یہ بنی اسرائیل کی پہلی خود مختار حکومت قائم ہوئی، اور یہ زمانہ عہد قضات کہلاتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو زمانہ آیا وہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی اس سے پہلے ایک بار پھر ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کی شامت اعمال کی وجہ سے جالوت وہاں قابض ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور داؤد علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، اور ایک بار پھر جہاد ہوا، اور جہاد کے ذریعے اللہ نے بیت المقدس کو دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کی تحویل میں، ان کی جو شموئیل علیہ السلام تھے ان کے پاس آ گیا. پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو گئے. تو یہ زمانہ عہد ملوک کہلاتا ہے کہ اچھے اور نیک بادشاہ ان کو اللہ نے حکومت دی تھی، اور ان میں داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے عروج کا زمانہ تھا. یعنی دنیا کی سب سے بڑی حکومت اس وقت میں ان کی تھی، اور ظاہر اس وقت میں یہ موحد تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبیوں کو مانتے تھے، ان کی تعلیمات پہ چلتے تھے. لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہود ایک بار پھر سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور اب یہ سرکشی انتہائی درجے کی، اور اس سرکشی کی انتہا یہ تھی کہ یہ لوگ سفری عملیات میں، جادو ٹونے میں اور ایسی برائیوں کے اندر ملوث ہو گئے. اور آہستہ آہستہ یہ بات اس حد تک چلی گئی کہ انہوں نے انبیاء کرام کی جو آسمانی کتب تھی، یعنی تورات میں، زبور میں، ان میں تبدیلیاں کر دیں تاکہ راہ ہدایت کا کوئی ذریعہ سامنے رہے نہ، اگلی نسلیں اسی کو ٹھیک سمجھے جو ہم کر رہے ہیں. جو برے اعمال وہ کرتے تھے
اور جو برے عقائد جن کو اپنا رہے تھے آیات کو ان کے مطابق کر دیتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان تورات میں زبور کے اندر اس بدعقیدگی کا اور ان برائیوں کا، تو پھر ہدایت کے لیے کوئی چیز پیچھے رہی نہیں ان کے پاس. تو پھر اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئے، اللہ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا، جیسا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی کہ 2 بار ان کے اوپر اللہ نے سخت دشمنوں کو اللہ نے مسلط کیا. اس سے پہلے ان لوگوں میں خود بنی اسرائیل میں ایک اور مصیبت ان میں یہ آئی کہ یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے اور بنیادی طور پہ ان کے 2 بڑے فرقے بن گئے. 2 فرقے ایسے تھے کہ ان کی حکومتیں بھی الگ تھیں. ایک فرقہ اس کا دارالحکومت وہ بیت المقدس تھا، وہ کہتے تھے یہ قبلہ ہے. دوسرا فرقہ کہتا ہے بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے ایک دوسری حکومت قائم کر لی جس کو گلیل کہا جاتا تھا، اس کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. اسرائیل یا گلیل وہ الگ ریاست تھی، وہ بیت المقدس کو قبلہ نہیں مانتے تھے. اور یہ جو ایک ریاست تھی دوسری جیسے یہوذا کہا جاتا تھا، وہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے اور اس میں وہ اپنی عبادت ادا کرتے تھے. بہرحال اس بدبختی میں جب بہت اضافہ ہو گیا تو اللہ نے 586 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے عراق کے بادشاہ بخت نصر کو عذاب بنا کے بھیجا گیا. تو اس نے حملہ کیا فلسطین پہ اور یہودیوں کا اس نے قتل عام کیا اور ان میں سے 70,000 کے قریب لگ بھگ افراد کو قید کر کے وہ عراق کے اس زمانے کے مشہور شہر بابل میں لے گیا. اس کے بعد ایک اور زمانہ ایک سمجھے تقریباً لگ بھگ 50 سال اس طریقے سے گزرے ہیں اور اس کے بعد ان کی نجات کا دور آیا ہے. اور فارس کا ایک بادشاہ تھا جسے قورش کہا جاتا تھا. تو قورش نے حملہ کیا اور بخت نصر سے یا اس کے جو نائبین تھے ان سے جنگ کر کے اس نے پورے عراق اور پورے شام پر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد جو عراق میں جو بنی اسرائیلی قید تھے ان کو اس نے اجازت دے دی کہ تم لوگ اپنے وطن واپس چلے جاؤ. چنانچہ وہ پھر فلسطین واپس آ گئے. اس کے بعد بھی لوگ باز نہیں آئے، اپنی بری حرکتوں پر چلتے رہے. اس درمیان میں تفصیلات اور بہت سی ہیں لیکن میں ان کو حذف کر رہا ہوں، تو اختصار کی طرف ہی میں جا رہا ہوں. تھوڑی سی بات اتنی عرض کر دوں کہ ان سے جو تورات تھی نا وہ ان کی تبدیل ہو چکی تھی بلکہ ان کے ہاتھ سے غائب ہو چکی تھی. تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبعوث کیا جنہوں نے اپنی یادداشت سے اپنے حافظے سے پوری تورات دوبارہ لکھا دی ان کو صحیح شکل میں. یعنی اللہ نے ایک اور موقع ان کو دے دیا کہ تم اللہ کے اس نوشتے کے اوپر چلو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. لیکن عزیر علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے پھر اس تورات کو تبدیل کر دیا اور اس کی جھوٹی تشریحات اور من چاہی تعویلات اس کی انہوں نے وہ قلم بند کر کے کہا کہ بس اب اس پر عمل ہو. تو پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا. سکندر اعظم یونانی اس نے جو ایشیا پہ حملہ کیا اور فلسطین بھی اس کے قبضے میں آ گیا تو بنی اسرائیل ایک بار پھر غلام بن گئے اور 2 صدیاں ان کی پھر غلامی. پہلے بخت نصر کی غلامی، پھر 2 صدیاں یونانیوں کی غلامی اور اس غلامی سے آزادی ملی ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 64 سال پہلے ان کو آزادی ملی. مگر وہ آزادی بھی کیسی تھی کہ روم کے بادشاہ پومپائی نے حملہ کیا، یونانیوں کو شکست دی، فلسطین پہ قبضہ کیا اور اب یہ یہودی پومپائی کی یعنی رومیوں کی غلامی میں چلے. تو یہ زمانہ ان کا غلامی کا چلتا رہا ہے حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. اور اس سے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج کہ جس کا وعدہ تو نے کیا ہے تورات میں وہ آئے گا تو ہمارے مصیبت کے دن دور ہوں گے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے ایسے پہچان لیا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، صرف وہ نسلی جو ان میں غرور تھا اس کی وجہ سے انکار کیا.